ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فأعرفني علوم الأولين والآخرين. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوی الاحترام معزز سامعین، محترم حاضرین، خطبہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو اور حدیث پاک کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، آئیے اسی کی روشنی میں تھوڑی دیر آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کروں گا. آئیں ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، جان عالمین، راحت العاشقین، احمد مجتبی، سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ، خلوص و اخلاص کے ساتھ والہانہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اس انداز میں پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھیں اور مصطفیٰ مدینے میں سنیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا: دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. آج انسان مسلمان تردد کا شکار ہے. تردد کیا ہے؟ کنفیوژن کا شکار ہے. کیا ہے کہ کبھی تو وہ سلام پڑھتا ہے اور کبھی کہتا ہے یار پڑھے نہ پڑھے. دو چیزیں جب دماغ کے اندر آ گئی اسے تردد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب تردد آ جاتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ حدیث پاک میں آیا، حضور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی عند قبری سمعتہ ومن صلی علی نائیا ابلغتہ. جو میرا غلام میری قبر منیر کے قریب آ کے مجھ نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، میں اسے سن لیتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی سنتے نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ انتقال کر گئے. اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو: تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ پیغام اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام کیوں دیا؟ اس لیے کہ جب میرے امام نے حدیث پاک کو پڑھا اور میرے امام نے کی نظر کے سامنے یہ حدیث پاک آئی: ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین کی تمام چیزوں پر اس بات کو حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو چھوئے بھی کھائے. اس لیے کہ فنبی اللہ حی، اللہ کا ہر نبی زندہ ہے، وَيُرْزَقْ، اور اللہ انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے. کہیں سبحان اللہ.
یہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، کہیں سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ اللہ کا قرآن بدل جائے، حدیث مصطفیٰ بدل جائے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ رب نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اور اپنے محبوب کے فرامین کی حفاظت کا ذمہ صحابہ کرام کے سپرد کر دیا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سن لے، پھر آگے میں یہ وجہ بتاتا ہوں۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دل کیسے چمکے گا؟ جب اللہ کے بندے کے دل میں نور ایمان آ جاتا ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، مصطفیٰ کی محبت آ جاتی ہے تو دل روشن ہو جاتا ہے۔ اور اگر محبت رسول سے دل خالی ہے تو پھر اپنی بھی چمک چلی جاتی ہے، اس لیے کہ جتنی چمکیں ہیں وہ رب نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ لوگوں سنو سبحان اللہ، پیغام اعلیٰ حضرت سنو۔ مجرم ہو اور حضور کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اس مجرم کو بخشا جائے گا، آزاد کیا جائے گا۔ یہی کہہ رہے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور فرماتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، کن غلاموں سے الجھ رہے ہیں؟ انہیں غلاموں سے الجھ رہے ہیں۔ جناب بتاؤ میلاد کہاں سے آ گئی، جلوس کہاں سے آ گیا، یہ ذکر کہاں سے آ جائے؟ اس کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ ان کے غرض و غایت کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو تردد میں ڈالنا ہے، ان کو شبہات میں ڈالنا ہے، شکوک میں ڈالنا ہے۔ فائدہ کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنا ہے۔ لیکن جو حضور کا عاشق ہے وہ کیا کہتا ہے؟ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرا غلام میری قبر پاک کے پاس میری قبر منیر کے قریب آ کے مجھ پر سلام پڑھتا ہے میں اسے سنتا بھی ہوں، اور جو دور سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اس میرے غلام کے سلام کو میری بارگاہ میں فرشتے پیش کرتے ہیں۔
یہ حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث شریف ہے. کس کی؟ جو ہر ادارے کے اندر پڑھائی جاتی ہے. مولانا عالم فاضل تب تک عالم فاضل نہیں بنتا ہے جب تک اس کتاب کو پڑھ کے نہیں آتا ہے. یہ حدیث شریف ہے. اب میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں درود پڑھا جائے سلام پڑھا جائے کوئی فائدہ نہیں، یہ پہنچتا نہیں ہے، وہاں سنا نہیں جاتا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا یہ تو اس میرے غلام کا درود و سلام ہے جو عام طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن جو اہتمام کے ساتھ مجھ پر سلام پڑھتا ہے اسے میں کیسے نوازتا ہوں. کہیں سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. جب میرا غلام دنیا کے کسی کونے سے کسی کوشے سے مجھ پر سلام پڑھتا ہے، میرا پروردگار میری روح کو میرے غلام کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. پھر وہ ادھر سلام پڑھتا ہے، میں اسے سنتا ہوں اور اپنے غلام کے سلام کا جواب بھی دے دیتا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو تردد کیا ہے؟ تردد یہ ہے کہ جناب دو باتیں ذہن میں آ جائیں. ایک یہ ہو کہ جناب یہ صحیح ہے، دوسری ہو کہ نہیں صحیح. اکثر لوگ آج کل 50% لوگ اس تردد کا شکار ہیں. 50%، یہ کم تعداد نہیں ہے. ایون کہ سنی صحیح العقیدہ بھی اسی تردد کا شکار ہے. یار فلاں مولوی صاحب کی میں نے تقریر سنی ہے جی. کوئی کل مجھے کوئی سنا رہے تھے کہ جناب کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ جناب میلاد مصطفیٰ منانے کی کیا ضرورت ہے جی. یہ لوگ جو ہے یہ سیلاب میں جو جناب وہ سیلاب کے شکار ہوئے ہیں ان کی مدد کرو. ہم نے کہا بے شک سیلاب زدگان کو مدد کرنا یہ بھی بڑا ثواب ہے، لیکن یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں وجود میں آئی ہیں یہ حضور کی میلاد کے صدقے آئی ہیں. بتاؤ مسلمانوں، اگر حضور نہ ہوتے، حضور کا آنا نہ ہوتا. حدیث شریف مجھے یاد آ رہی ہے لیکن ابھی اتنی جاؤں گا. میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے اسی کی طرف آ کر کے میں آپ کے بہت سے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کوئی بھی تردد کا کبھی شکار نہ ہو، ادھر ادھر نہ جائے. وہ کیا ہے کہ حضور نبی کونین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنے. اللہ کے پیارے محبوب نبی کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میرا غلام مجھ پر عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے تو میرا رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے. بتائیے کہ جس ایمان والے کی طرف مصطفیٰ کی روح پاک متوجہ ہو جائے، رب کعبہ نے اس کے رتبے اور مقام کو کتنا بڑھایا ہوگا، کتنا بلند کیا ہوگا. انسان کی عقل و دانش سے باہر ہے اور اس کے اس چھوٹے سے دماغ کے اندر وہ فضیلت وہ عظمت نہیں آ سکتی. اس لیے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. فرش والے کون ہیں؟ زمین والے. کس کی شوکت؟ حضور کی شوکت. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. مالک اور خالق میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خالق ایک ہی ہے، مالک ہمارے آقا بھی ہمارے مالک ہیں. اس لیے کہ حضور مالک کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے. ہمارے پیارے نبی ہمارے دل و دماغ پر حکومت فرمانے والے ہیں. کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ. ذرا آپ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ محفل کے اندر تازگی آ جائے گی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا.
آئیے محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیں، بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں دروشی پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم کما تحب وترضى ان تصلی بھی صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک کا شکر و احسان ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے پیارے حبیب کا غلام بنایا۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ رب نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک میں نے انسان کو سب سے بہترین مخلوقات میں سے پیدا فرمایا۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو انسان کے بنانے والے خالق و مالک نے تعریف فرمائی، کہیں سبحان اللہ۔ بتائیں رب ہو کر کے اپنے بندے کی تعریف فرما رہا ہے۔ کچھ لوگ آج ایسے نکلے ہوئے ہیں اگر نبی کی تعریف کیا کی جائے تو کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے۔ بتائیے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، وہ بڑھائے یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہ تو یہ گھٹانا چاہتے ہیں لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت ہر آن بلند ہو۔ کہیں سبحان اللہ۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے کہ رب کے قرآن کی آیت سنا دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رب کعبہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا پیغام آ گیا، تو گھٹانے سے گھٹا ہے نہ گھٹے۔ یہ خود اپنے آپ کو گھٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر مصطفیٰ کا ذکر گھٹانا کیا اختیار ان کے پاس ہوتا تو یہ تو ہر جگہ سے چاہتے ہیں کہ حضور کا ذکر نکل جائے، لیکن قربان جائیں رب کی رحمت پر، رب نے اپنے محبوب کا ذکر اپنے نام کے ساتھ اذانوں میں باقی رکھا، اقامت میں باقی رکھا، نماز میں باقی رکھا۔ اور جب تک بندہ مومن، جب تک بندہ مسلمان نماز میں حضور پر سلام نہیں پڑھ لیتا اور درود نہیں پڑھ لیتا تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ نماز وہی لوگ جو نماز سلام پھیرنے کے بعد باہر پکڑ لیتے ہیں، السلام علیکم ماشاءاللہ حاجی صاحب، مولانا صاحب بڑے اچھے عالم ہیں آپ، جناب یہ اصل میں آپ بہت اچھی نماز پڑھاتے ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، آپ نمازی ہیں، بڑے دیندار آدمی ہیں، لیکن اصل میں ایسا ہے نا یہ درود کہاں سے ہے، یہ سلام کہاں سے ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، نئی چیز ہے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں نا۔ آپ سنیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ تردد کا شکار کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تردد۔ اور بندہ اگر جب تردد اس کے دماغ میں آ گیا نا تو سمجھ لو کہ خطرے کی گھنٹی شروع ہے۔ رب نے فرمایا اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہی بندہ جو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد یہ کہتا ہے یہ سلام کہاں سے آیا، یہ قیام کہاں سے آیا، یہ درود کہاں سے آیا، کہیں بھی بیٹھ کے پڑھو، ہمارے رب کی شان دیکھو اور پھر مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی کی شان دیکھو۔ رب عبادت اپنی کرنے کو کہہ رہا ہے، اسی عبادت کے آخر میں اللہ پاک اسی بندے سے اپنے حبیب پر سلام بھی پڑھوا رہا ہے اور درود بھی پڑھوا رہا ہے۔ آپ کہیں گے جناب درود تو ہم پڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں لیکن سلام کہاں پڑھتے ہیں؟ آؤ لوگوں قریب آ جاؤ، حضور کے غلاموں قریب آ جاؤ۔ التحیات میں اب جب بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام جانی عبادتیں مالی عبادتیں اے اللہ سب تیرے لیے ہیں۔ کیا ہے؟ جتنی عبادات ہیں، نماز پڑھیں رب کے لیے، صدقہ کریں رب کے لیے، زکوٰۃ دیں رب کے لیے، حج کریں رب کے لیے، ساری عبادات فرائض و واجبات جتنی عبادات ہیں سب اللہ کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جب یہ بات ہو گئی، اقرار کر لیا، اپنے رب کی تعریف کر لی اور اقرار کر لیا، اب رب چاہتا ہے اب میرے حبیب پر سلام پڑھو، کہیں سبحان اللہ۔ اب بندہ مومن
المومن کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو اے نبی آپ پر۔ جو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں سے ہے، یا سے زیادہ قریب ایو ہے، کیا ہے؟ یا بھی حرف ندا ہے، ایو بھی حرف ندا ہے، کیا ہے؟ یا بھی پکارنے کے لیے آتا ہے، ایو بھی پکارنے کے لیے آتا ہے۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، خدا کی رحمت ہو اور خدا کی برکت ہو، کہیں سبحان اللہ۔ اب جب حضور پر سلام پڑھ لیا تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب ایک اور شکوک و شبہات بھی میں دور کر دوں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور پھر جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے، بات یہاں سے، دور و نزدیک کے، یہ دور و نزدیک میرے اور آپ کے لیے، حضور کے لیے دور و نزدیک کوئی شے نہیں ہے، کہیں سبحان اللہ۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پل پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے، کن کے مولا؟ رب، حضور کے مولا۔ حضور کا مولا کون ہے؟ رب ہے۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ اب اعتراض یہاں آتا ہے جناب آپ نبی پر تو درود پہلے تو مانتا نہیں ہے، پھر اگر سمجھانے والا صحیح مل جائے جلالی صاحب جیسا تو پھر کہتے چلو ہم حضور پر درود سلام پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن حضور کے آل و اصحاب پر ضرورت کیا جی؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں سنیں، تردد انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بندہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو بندہ مومن ان کے نقش قدم پہ آ جائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، راہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب حدیث شریف یہ ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میری اہل بیت اطہار کشتی نوح کی طرح۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ، جتنا جلالی صاحب وقت دیں گے میں اتنے وقت میں بات ختم کر دوں گا۔ نماز آپ نے بھی پڑھنی ہے، میں نے بھی پڑھنا ہے۔ اگر ذکر خدا کے لیے آئے، ذکر مصطفیٰ کے لیے توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ کہیں یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں نے حدیث شریف پڑھی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب کسی بھی صحابی کی ادنا توہین کرنے والا حضور کا سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سنیں حضور نے فرمایا میری اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہے، جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ ہدایت پا گیا، بچ گیا، اس کا ایمان محفوظ رہا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، کہیں سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اور آگے سنا دوں دو شعر اور اسی کلام کے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، کہیں سبحان اللہ۔ کیا ہمارے پیارے نبی نے سورج الٹایا تھا یا نہیں الٹایا بتاؤ؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔
سرکار کی آمد، حضور کی آمد ہے یار، سرکار کی آمد کے نعرے لگاؤ، سرکار کی آمد، غمخوار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، خوشیاں مناؤ حضور کی آمد پر۔ یہ غلاموں کا طریقہ ہے، کیا ہے؟ حضور کے غلاموں کا طریقہ ہے، اور اس پر اللہ نے حکم بھی فرمایا ہے، رب کا حکم بھی ہے، تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پریشان کرے تو کسی سنی عالم کا نمبر دے دے اور اس سے رابطہ کروا دیں، کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں قریب، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کیوں لکھا؟ کچھ لوگوں نے لکھا کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے۔ کیا لکھا؟ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں جانا نہیں چاہتا ادھر، وگرنہ پھر بات ادھر چلی جائے گی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا نہیں یار، تم نے نہیں دیکھا، رب نے جو طاقت دی ہے، پاور دی ہے، خدا نے نبی کو دی ہے۔ اور الحمدللہ ہر سنی کا عقیدہ یہ ہے، جتنی شانیں، جتنی عظمتیں حضور میں موجود ہیں، وہ سب رب کی دی ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ تو اب کوئی کہے یہ تھا، وہ تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو پوچھو کہ کیا تم قریب تھے؟ تم دیکھ رہے تھے رب نے کیا دیا، کیا نہیں دیا؟ اب یا تمہارے پاس کون سا آلہ ہے، کون سا میٹر ہے، کون سی مشین ہے، کون سا تھرمامیٹر ہے کہ جس سے آپ چیک کر کے بتا رہے ہیں یہ تھا یا نہیں تھا، وہ تھا یا نہیں تھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب بات یہاں آ جاتی ہے کہ شکوک و شبہات اپنے ذہنوں سے دور کرنے، وہ کیسے ہوں گے؟ ہم نے اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو سلامت رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ نہ ہو بیٹا نماز پڑھنے کے لیے تو جا رہا ہے اور آ کر کے گھر میں کہے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیٹا نماز تو پڑھنے جا رہا ہے اور آ کر کہے کہ ہمارے نبی تو ان پڑھ تھے معاذ اللہ۔ یہ آ کر کے یہ نہ ہو کہ بیٹا مسجد میں تو گیا، نماز پڑھنے تو گیا، اور یہ آ کر کے کہہ رہا نبی تو انتقال کر گئے، مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ استغفراللہ، سب کے استغفراللہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، تقریروں میں کہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے، شاید آپ نے سنی بھی ہوگی، نہ سنی ہو تو میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم تھا ہی نہیں۔ کیا نہیں تھا؟ اور بڑے بڑے لوگ مولوی اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے بولتے ہیں، سنیں نبی کو کیسا علم تھا؟ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا، رب کعبہ نے اپنے پیارے حبیب کے بارے میں فرمایا کہ سبحان اللہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ کے رب پر، آپ پر رب کا بڑا فضل ہے۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو سکھایا کس نے؟ خدا نے۔ سکھایا کس نے؟ سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اگر بہترین عالم، بہترین استاذ کے پاس بندہ پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں جناب فلاں استاذ بڑا قابل ہے، ہمارے بچے کو اس نے قابل بنا دیا۔ لوگوں، جو احکم الحاکمین سکھانے والا ہے اور اللہ رب العزت کے محبوب سیکھنے والے ہیں، تو سکھانے والے کی بھی مثال نہیں اور سیکھنے والے کی بھی مثال نہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں کہ میں نے کیا کچھ سیکھا، کہیں سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کر دوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں قرآن کی آیت بھی پڑھ کے، ترجمہ بھی پڑھ کے، پھر بھی یہ کہتے ہیں نبی ان پڑھ تھے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں اگر وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بڑا کچھ سکھایا تو اس سے حضور کی عظمت ظاہر ہو رہی ہے۔
حضور کی بلندی ظاہر ہو رہی ہے، حضور کی شان رفعت بیان ہو رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حضور کی عظمت و شان بیان نہ ہو، تو اس آیت کے مفہوم کو چھپا کے رکھتے ہیں، اور وہ اس کے بالمقابل وہ حدیث لاتے ہیں کہ جس حدیث کا بظاہر حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں اور اس کا مطلب کچھ اور نکال کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا تھا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ کیا؟ میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ کس بات پر فرمایا تھا حضور نے؟ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ حضور کہتے ہیں جب میں پڑھنے والا نہیں تو میں ان پڑھ ہوں معاذ اللہ۔ یہ اپنی طرف سے نکال دیا۔ کیا نکالا؟ جب میں پڑھنے والا نہیں تو ان پڑھ ہوں، تو یہ نکالتے ہیں کہ ان پڑھ حضور کو نکال دیا، اس کا معنی کرتے ہیں۔ حضور نے جو یہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، حضرت جبریل امین سورہ اقرا کی آیات کو لے کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب، آپ پر رب کا سلام بھی ہو، رب کا درود بھی ہو۔ کہے سبحان اللہ، رب کا سلام بھی ہو، رب کا درود بھی ہو۔ پھر آپ نے ان آیات کو پڑھنا شروع کی، اقرا اقرا اقرا۔ حضور نے جواب میں فرمایا نا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ اب انہوں نے نکال دیا کہ نبی نے حدیث میں فرمایا کہ میں ان پڑھ ہوں معاذ اللہ۔ اچھا، حضور نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اس پر علماء نے بڑی پیاری اور لطیف بات لکھی ہے۔ اگر حضور حضرت جبریل امین کے کہنے پر پڑھ لیتے تو لوگ یہ سمجھتے پڑھانے والے جبریل ہیں اور پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں، تو حضرت جبریل کے شاگرد ہو گئے حضور معاذ اللہ۔ جبکہ حضرت جبریل امین شب معراج میں حضور کے قدموں کو اور تلووں کو چوم کے بتا رہے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ کہیں سبحان اللہ۔ تو استاذ غلام تو نہیں ہو سکتا، یا استاذ نہ غلام ہو سکتا، نہ غلام استاذ ہو سکتا ہے۔ تو اب حضرت جبریل امین کہہ رہے پڑھیے، حضور فرما رہے میں پڑھنے والا نہیں۔ تو پھر اب حضرت جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے پیارے حبیب اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا۔ تو اب حضور پڑھنے لگے۔ اب حضور بدعقیدوں نے اس کا مطلب یہ نکال دیا حضور پڑھنے والے نہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ قرآن میں رب نے فرما دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان کون؟ الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا۔ کس کو پڑھایا؟ علم القرآن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، تمام انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو یہ آیات بیان کر رہی ہے، اور پھر انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن کریم میں رب کعبہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے پیارے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے۔ کیا ہے؟ بڑا فضل ہے۔ تو یہ سکھانے والا خدا ہے، سیکھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ ادھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پڑھنا نہیں جانتے۔ رب کا قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ نبی ہے کہ جو تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور تمہارے تزکیہ نفس، تمہارے ظاہر اور باطن کو تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ ایک نہیں ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ بندہ کفر کے عالم میں، کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا، حضور کے چہرے کو دیکھنا تھا، حضور کا دامن پکڑ کر کے کلمہ پڑھ کے حلقہ بغوش اسلام ہو گیا، اسلام کی گود میں آ گیا، دامن اسلام میں آ گیا۔
یہ کیا بات تھی؟ حضور کی نگاہ پڑھنا تھی، دل کی کیفیت بدل گئی۔ کیا ہوا؟ حضور ظاہر کو بھی پاک کرتے ہیں اور باطن کو بھی پاک کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ تمہیں ظاہر اور باطن کو پاک کرتے ہیں، تمہیں کتاب کا علم دیتے ہیں، حکمت کا علم دیتے ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ کیا ہے؟ الحمدللہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں نا، قرآن کریم کی آیات پڑھ کے، حدیث نبویہ کو پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں کسی عام کتاب سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب حضور کتاب پڑھاتے ہیں، علم دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان پڑھ علم تو دے نہیں سکتا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تردد کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اور معلم کائنات جو ساری کائنات کو سکھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ان پڑھ تھے۔ بتائیے اگر یہی بات کسی بے دین کو سنائی جائے کہ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو ان پڑھ تھے، تو بتائیے یہ صحیح ہے؟ وہ تو کہیں گے یار تمہارے جو سب آقا و مولا جن کو آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہی اگر ان پڑھ تھے تو باقی کیا پیچھے بچا؟ آپ کا دین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بیچ میں جملہ آ گیا، یہ حکم یہ ہے، فقہاء اور علماء نے لکھا یہ ہے کہ حضور کا جب بھی ذکر ہو تو عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا جائے۔ کیا عظمت و شان کیا ہے؟ عظمت و شان یہ ہے، ہاں کوئی یہ یوں نہ کہے نبی تو کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، نبی تو وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا، کہیں سبحان اللہ۔ اور یہ خود رب کرواتا ہے نبی سے، کہیں سبحان اللہ۔ میں نے پہلے کہا نا کہ نبی اگر ذرات پہ چلیں تو پتھر درود و سلام پڑھتے نظر آئیں۔ وہ کسی شاعر کا بڑا پیارا شعر ہے کس کا کیا عقیدہ خود ہی لہجہ بول دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے کا انداز کیا ہے، کیا عقیدہ ہے، لہجہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس کا انداز کیا ہے۔ اب کوئی یہ کہے نبی تو کچھ نہیں کر سکتے جی، اب یہ اس طرح کر کے نبی کا ذکر کرنا یہ توہین ہے، اور فقہاء نے علماء نے اس کو منع لکھا ہے۔ کیا ہے؟ اس کے لیے ممانعت ہے۔ حکم یہ ہے، واجب یہ ہے امت پر کہ حضور کا عظمت و شان کے ساتھ حضور کا ذکر خیر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیارے نبی وہ ہیں، حضور وہ ہیں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایسی شان عطا فرمائی کہ حضور جب زمین پر چلتے زمین کے خزانے بولتے یا رسول اللہ ہمیں اپنی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ اس طرح بیان کریں، اس طرح حضور کا ذکر کریں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار جہاں لعاب دہن ڈالیں وہ زمین سونے کی بن جائے۔ اس طرح کریں کہ ابو جہل تو گھر سے پتھر اٹھا کے لایا تھا کہ یار یہ وہ محمد ہیں کہ جو جدھر چلتے ہیں ہر چیز ان کی تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آج پتھر میں گھر سے اٹھا کے لاؤں گا اور آ کے پوچھوں گا اے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، گھر سے دبا کے آ رہا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس کو یہ پتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ بد عقیدہ یہ کہتا ہے کہ نبی کو کچھ پتا نہیں، لیکن سنو ہر نبی اپنے احوال کے حوالے سے غیب کی خبریں بتاتا ہے، اور نبی کہتے ہی اسے جو غیب کی خبریں بتائے، نبی کا معنی ہی یہی ہے۔ تو ابو جہل کو معلوم تھا جو اس سے پہلے پیغمبر آئے وہ بھی اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں بتاتے، اسی کا نبی کا معنی ہی غیب کی خبر بتانا ہے۔ تو میں آج اپنے گھر سے ذرات لے کے آؤں گا، اس لیے کہ اگر یہاں قریب سے لایا تو یہ گواہی دے دیں گے میں گھر سے لاؤں گا، اپنے گھر کے اٹھا کے لایا، پیٹ کے پیچھے اپنی مٹھی میں دبا کے لایا اور کہنے لگا اے محمد تب نبی مانوں گا کہ اگر تم نے بتا دیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اے ابو جہل تجھے خبر نہیں، اگر میں بتا دوں تو یہ تو واقعی خوبی والی بات ہے، لیکن اگر یہ تیری مٹھی میں رکھی ہوئی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں تو مانے گا نہیں مانے گا؟ مانے گا نہیں مانے گا۔ جاننا الگ بات ہے، ماننا الگ بات ہے۔ کیا جاننا کیا ہے؟ ملا جی آگے ماشاءاللہ السلام علیکم، ہمارے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے، ان کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، یہ جاننا ہوا۔ کیا ہوا؟
یہ کیا ہوا؟ حضور چلے بیٹھے اٹھے، نماز پڑھی، کھایا پیا، شادی کی، نکاح کیا، اولاد ہوئی، سفر کیا، حضر کیا، تجارت کی، معاملات کیے، ساری چیزیں یہ جاننا ہوا۔ اور ماننا کیا ہوا؟ انہی سے اگر پوچھو کہ ماننا کیسے ہے تو کہتے ہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح مانو۔ کس طرح؟ اپنے بڑے بھائی کی طرح۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام سنو، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر کون؟ اگر جو حضور کی عظمت کی آڑ میں آ جائے وہ ہمارے لیے غیر ہے۔ ہمارے لیے اپنا وہی ہے کہ جو شان مصطفیٰ بیان کرتا ہے وہ ہمارے قریب آئے، اور جو ادھر ادھر کی بات کرتے ہوئے قریب آئے وہ ہمارے لیے غیر ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا، کنہیں جانا؟ حضور کو جانا، حضور ہی کو مانا۔ جانا بھی، مانا بھی، اور پہچانو بھی۔ جس نے جانا، مانا اور پہچانا وہی اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کو جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے اور پہچاننا بھی ہے۔ اور پہچاننا کیسے ہے؟ ماننا کیسے ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو خامخائی میں بس کہنے کی باتیں ہیں، کیا جانتے کیا ماننا ہے جی، ایسا ہے جی ویسا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تردد ہے۔ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بتاؤ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو غار میں کیسے جانا، کیسے مانا؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وہ کون سی ایسی بات تھی؟ وہ کون سی ایسی بات تھی؟ کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ کس کے نام پہ؟ حضور کے نام پہ۔ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور سارے عرش پر ہے تیری گزر۔ کس کی گزر؟ حضور کی گزر۔ عرش پر تشریف لے گئے نا معراج میں، لوگ کہتے ہیں سوئے سوئے معراج ہو گئی۔ کیا؟ یہی تردد والے ماشاءاللہ کیا ہے؟ رب کا قرآن تو کہتا ہے اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ حضور عرش پر تشریف لے گئے، اپنے رب کو دیکھا۔ حضور کہتے ہیں رأیت ربی عز وجل فی احسن صورہ، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین انداز میں دیکھا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب نبی سوئے ہوئے تھے معراج ہو گئی۔ مطلب کیا ہوا؟ جو نماز ہم پڑھ رہے تھے سوئے سوئے آئے، ہم اسی کو کرنے لگے۔ معاذ اللہ، سب کے استغفر اللہ۔ حالانکہ نبی کو جو خواب میں آ جائے وہ بھی حق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے پیارے نبی بنفس نفیس تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت یہی کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور وہی لامکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، اور با خدا خدا کا یہی ہے در۔ کون سا در؟ در رسول ہی تو در خدا ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیارے حبیب میرے بندے آپ کے غلام اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، گناہ کر لیں، پھر یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ کے کیا کریں؟ آپ سے کہیں یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں۔
اور آپ ان کی سفارش کر دیں تو آپ اپنے رب کو اس حال میں پائیں گے کہ بخشتا ہوا مہربان پائیں گے. کہیں سبحان اللہ، کہیں سبحان اللہ. ہاں سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. اور باخدا خدا، باخدا کیا ہے؟ خدا کی قسم. یہ کیوں کہنے کی ضرورت پڑی؟ باخدا باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. مفر مقر کیا ہے؟ دوڑنے بھاگنے کی جگہ. نبی کا نام آئے گا ادھر گھسیں گے ادھر گھسیں گے. جا کہاں رہے ہو؟ نبی کا ذکر آئے تو ادھر ادھر بھاگتے کیوں ہو؟ بھاگتے کیوں ہو؟ کیا تم نے نبی کا؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی. لوگ کہتے ہیں نبی کی ہم پر کوئی عنایت نہیں. ہم کہتے ہیں ساری عنایتیں حضور ہی کی تو ہیں. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گان گیا. اور لے خبر، کس کی خبر؟ اپنے غلاموں کی. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. تو اب کیا ہے؟ ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ پھر اس کا نام کیا دیتے ہیں کہ جناب اس کی کیا ضرورت ہے جی، نماز پڑھو بس، اللہ اللہ کرو، تسبیح پڑھو. کیا یہ حضور کا ذکر اس سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اعلیٰ حضرت کیا باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. بتاؤ جو حضور کی بارگاہ سے بھاگ کے ادھر ادھر چلا گیا کہاں جائے گا؟ جانا کہاں ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تو یہ کہا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یا رسول اللہ آپ کے جو غلام سچے غلام ہیں کون غلام ہیں؟ آپ کے غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سے پوچھو نا کہ جناب آپ غار میں تشریف لے گئے، سب کچھ حضور کو فدا کیا، ہجرت کی رات میں تھے، سفر میں حضر میں تھکے ہوئے تھے، پھر بھی آپ کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، کیوں؟ ہاں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور میں عرض کر رہا تھا در رسول کو چھوڑ کے جانا کہاں ہے؟ یہ وہی ہمارے پیارے نبی ہیں کہ جنہوں نے یہاں ہماری رہنمائی فرمائی. موت کے بعد قبر میں تشریف لاتے ہیں، قبر سے اٹھائے جائیں گے تو حشر میں تشریف لائیں گے، پیاسی امت ہوگی تو حوض پر تشریف لائیں گے، کوثر کے جام پہ لائیں گے، پل صراط پہ جائیں گے، غلام گزر رہے ہوں گے اور کہیں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کو خیریت کے ساتھ پل صراط سے گزار کر کے جنت میں داخل فرما دے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. حضور سے کسی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں حشر میں آپ کہاں ملیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی پتہ نہیں، معاذ اللہ. سب کہیں استغفر اللہ. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ سب کچھ سکھا دیا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیارے حبیب آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر رب کا بڑا فضل ہے. اور کیا فضل ہے؟ حضور فرماتے ہیں فَعَرَفَنِي عُلُومَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. میرے رب نے مجھے اولین و آخرین کے علم کا وارث بنا دیا. ایسے عظمت والے نبی، ایسے
ہمارے پیارے آقا جن کے بارے میں لوگ ہلکی ہلکی باتیں کہتے ہیں، اہانت، تنقیص کی جملے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، حضور کے غلاموں سنو، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت و شان عطا فرمائی ہے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ حشر میں کہاں ملیں گے؟ حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر ہوں گا، میرے غلام پیاسے ہوں گے، شدت پیاس سے نڈھال ہوں گے، وہ میرے قریب ہوں گے، میں اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرماؤں گا۔ عرض کے یا رسول اللہ اگر آپ کو وہاں نہ پائیں، حضور نے فرمایا پھر میں پل صراط پر ہوں گا، میری امت گزر رہی ہوگی اور میں یہ کہہ رہا ہوں گا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما، میری امت کے حال پر رحم فرما، میری امت کو دوزخ سے بچا اور جنت میں داخل فرما۔ ہمارے کتنے کریم آقا ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کس کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اور یہ شعر سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا محبوب غلام ہوگا، پسندیدہ غلام ہوگا، اس کو رب کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں کیا جائے گا، جس کی شفاعت و سفارش حضور کریں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے وہ قریب ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رب نے فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے حبیب آپ فرما دیں لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان سے رب محبت کرے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب ہم سے محبت کرے، ہر بندہ چاہتا نہیں چاہتا کہ رب ہم سے محبت کرے، ہر بندہ، اور بے شک ہمارا رب ہم سے بہت محبت فرماتا ہے۔ رب نے پھر بھی فرمایا لوگوں کی اگر خواہش، مرضی، منشا، مراد، نیت اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ رب ان سے محبت کرے، تو پیارے حبیب پھر آپ فرما دیں، کیا فرمائیں؟ قل آپ کہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رب تم سے محبت کرے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرے غلام بن جاؤ، میری اطاعت و فرمانبرداری میں آ جاؤ، میرے سچے غلام بن جاؤ، میرا رب تم سے محبت فرمائے گا۔ میرا رب محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ کس کی محبت؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد سپڑے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اور پھر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جنہوں نے حضور سے سچی محبت کی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا مولا علی ہیں، شیر خدا ہیں، حسنین کریمین ہیں، شہیدان کربلا ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، غوث اعظم ہیں، امام اعظم ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ہمارے سرکار خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز ہیں، سیدنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، اور صابر پاک کلیری ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں،
اور سرکار تاج الشریعہ ہیں، ہمارے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے حضور سے سچی وفاداری کی اور حضور کی غلامی کا دم بھرا، اور جہاں بھی حضور کی عزت و ناموس پہ بات آئی تو اپنے جانوں کی پرواہ نہ کی، اور جو حضور کی عظمت و ناموس پہ، عظمت اور ناموس رسالت کے اوپر سر چھپاتے پھرتے ہیں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تو عام لوگ ہیں بیچارے، انہیں خبر ہی نہیں کہ حضور کی ذات ہے کیسی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نہیں جس میں حضور کا ذکر نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں یہ چرچا کہاں ہے، یہ ذکر کہاں ہے، یہ فضیلت کہاں سے آئی؟ اللہ اکبر، قربان جائیں، ہمارے بزرگان دین نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور ناموس کی، آپ کی عزت کی، حدوں کی پاسداری اور پاسبانی کی اور حفاظت کی ہے، اور اپنا سب کچھ حضور کی ذات پر لٹایا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے۔ چونکہ نماز عشاء بھی پڑھنا ہے، میرا خطاب بڑا طویل بھی ہو سکتا تھا، میں یہ چاہتا ہوں کہ بس کافی وقت ہو چکا ہے، اب نماز ادا کی جائے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ محترم بشیر صاحب اور آپ سب کو سلامت رکھے، بکرامت رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، آپ کو امام اور تمام مقتدیوں کو سلامت رکھے، اس مسجد شریف کو آباد رکھے اور شاد رکھے، یہاں کے معاونین اور آباد کرنے والوں کو دنیا آخرت میں آباد فرمائے، سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور ہم سب کو نماز پنجگانہ کا ذوق شوق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضرات اولیاء کاملین بزرگان دین کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اور یہ جو میلاد النبی ہے، میلاد شریف ہے، یہ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے، آپ جب چاہیں اس مہینے میں جب چاہیں دن رات میں میلاد کا اہتمام کریں، گھر میں کریں، مسجدوں میں کریں، محلے میں کریں، قریہ بازار میں کریں، لیکن سب سے بڑی خوبی اس میلاد کی یہ ہے، یہ 1500 سالہ میلاد ہے، کہیں سبحان اللہ، اور یہ پورے سال میلاد منایا جائے گا، ہر جگہ جہاں ہو سکے خوب میلاد منائیں اور پیغام سنیں ہمارے حضور پیر و مرشد کا۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی۔ ہمیں رزق کون دینے والا ہے؟ اللہ پاک۔ روزی کون دینے والا؟ اللہ پاک۔ ہمیں زندگی کون دینے والا؟ اللہ پاک۔ ہم ایک ہی خالق و مالک کے قائل ہیں، دوسرا کسی کو خدا نہیں مانتے، عبادت کے لائق نہیں مانتے، لیکن خدا کے بعد جو سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں وہ اپنے پیارے نبی کو مانتے ہیں۔ تو اللہ نے زندگی دی، یہ خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے زندگی عطا فرمائی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ نوجوانوں کے لیے بھی بڑا پیارا پیغام ہے، اس کو زندگی بنا لیا، اس کو زندگی بنا لیا، اس کے پیچھے ہو گئے، اس کے پیچھے ہو گئے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ، پڑھتے سب، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ عشق محبت
حضرات محترم، وہ نوجوان آج پیغام لے کے جائیں میلاد مصطفیٰ سے، جو نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، نہ جانے کن کن باتوں کے پیچھے اپنے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، نہ جانے کن کن وجوہات کی بنیاد پر نشے کی حالت میں لگے ہوئے ہیں۔ اے نوجوان، تو وہ نوجوان ہے جس کو اللہ نے ایسی جوانی عطا فرمائی کہ اگر تو چلتا تو سامنے والا تجھے دیکھ کر کے راستہ چھوڑتا، لیکن کیا بات ہے، تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی بزرگی کا اور بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ تجھے کیا ہوا کہ شام تو گھر میں آتا ہے، تیرا ماں باپ تجھے سہارا دیتے ہوئے اندر لاتے ہیں؟ ایسا ہو رہا نہیں ہمارے علاقوں کے اندر۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے حقیقت زندگی کو سمجھا نہیں اور مقصود زندگی کو جانا نہیں۔ سنیں پیغام حضور سرکار تاج الشریعہ کا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یہ زندگی نبی کی کیوں؟ اگر ہم اٹھیں تو حضور کی سنت کے مطابق، کھائیں تو حضور کی سنت کے مطابق، پیئیں تو حضور کی سنت کے مطابق، چلیں تو حضور کی سنت کے مطابق، زندگی گزاریں تو پیارے نبی کی عادات کے مطابق، ہم آواز اپنے معاملات کریں تو زندگی حضور کی زندگی کے مطابق ہو۔ ہم جو بھی کام کریں، تجارت کریں، حضر میں ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، بازار میں ہو، دکان پر ہو، کہیں بھی ہو تو اپنے پیارے نبی کی سنت، عادات و اطوار کو اپناتے ہوئے گزاریں۔ عبادت میں، معاملات میں، لین دین میں ہمارے سارے معاملات حضور کی عادت کریمہ اور آپ کی پیاری سنتوں کے مطابق ہو۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا، من لخیاء سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جو میرا غلام میری امت کے فساد کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے یا کرے گا، میرا پروردگار میرے اس غلام کو، میرے اس امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ نے تو یہ برکت رکھی ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا، ما آتاکم الرسول، اے میرے بندو، جو میرے محبوب رسول تمہیں عطا کر دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی زندگی دی ہوئی خدا کی ہے، اکثر زندگی حضور کی زندگی ہے، اس لیے کہ دینے والا خدا ہے، ہمیں حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو کیا پیغام ہے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ نوجوان رات سویا صبح اٹھ نہیں رہا، نوجوان ادھر جا رہا ہے، کہیں پل سے چھلانگ لگا رہا ہے، روڈ کے بیچ میں لیٹ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، زندگی کے مقصد کوئی نہیں سمجھ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ نا سمجھ۔ یہ کیوں ہے؟ نا سمجھ ہے۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے۔ منکر جو انکار کرتے ہیں وہ حضور ہی کے دامن میں ہے، یہاں بھی اور حشر میں بھی حضور ہی کے دامن کی طرف آئیں گے۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، انت فیہم۔ انت فیہم کون ہے؟ حضور ہے۔ انت فیہم قرآن کی آیت ہے، یہ کیا ہے؟ کسی میں یہ جرت ہمت نہیں کہ ان تمام باتوں کے اوپر اعتراض کرنے کی جسارت رکھے۔ انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، انت فیہم کے دامن میں منکر بھی ہے، ہم رہے عشرت دائمی کے لیے۔ اور تاج الشریعہ کا پیغام سنیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو مانتے ہی نہیں، کچھ چیزوں کو مانتے نہیں۔ یہ کہاں تھا، وہ کہاں تھا، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ ایک تو وہ کمپنی ہو گئی، ایک وہ ہو گئے جو مانتے ہیں، اور ایک وہ ہو گئے جو کبھی ادھر کبھی ادھر کہتے ہیں یہ بھی راضی وہ بھی راضی۔ ایسے ہے نا، ہوتے نا۔ حضور تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد کا پیغام سنیں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، یہ کبھی حضور کا ہو ہی نہیں سکتا، تمہارا کیسے ہوگا؟ صلح کلی
اس سے بھی صلح اس سے بھی صلح، صلح کلی نبی کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میری زمین کسی نے نہیں ماری، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، نہ میرا مال غصب کیا، نہ لینا نہ دینا، تو میں کسی کے ساتھ کیوں؟ لیکن اگر حضور کی عظمت کے خلاف کوئی بات کرے تو مجھے سننا چاہیے، میرے باپ کے خلاف کوئی بات کرے میں سنوں گا، حضور کے والدین کے خلاف کرے تو سننا چاہیے، ہمیں کوئی تو کہے ہم برداشت کریں گے، میرے نبی کے لیے کچھ تنقید کرے ہم سنتے رہیں، اور اسے کہ جناب آئیے جناب کیا یہ پیغام سنیں۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، اور جو نبی کے لیے ہو جاتا پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ آ جاتا ہے داغ عشق نبی لے چلو قبر میں۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میرے رب کی محبت ہوگی، وہ قبر میں داخل ہوگا، اس کی قبر روشن ہو جائے گی۔ کیا ہوگا بتائیے؟ گھر میں اگر کمرے میں لائٹ نہ ہو تو کیا حال ہوتا ہے؟ فوراً انتظام کرو، کچھ نہیں ملے گا تو موبائل ہی جلا کے رکھیں گے، اس کی چارج لگا کے رکھیں گے، ہوتا ہے نا، برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن جب قبر میں جائیں گے تو ہمارے پاس اگر نمازیں پڑھتے رہے اور دل جو ہے خالی رہا عشق خدا، محبت خدا اور محبت مصطفیٰ سے، تو کیا ہوگا؟ اندھیری قبر ہوگی۔ تو فرماتے ہیں داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، داغ عشق نبی لے چلو قبر میں، ہے چراغ لحد روشنی کے لیے، اور جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک۔ یہ عشق نبی کی چمک الگ ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ عشق نبی کی چمک الگ ہوتی ہے، یہی چمک چہرے پہ آ جاتی ہے، پھر چہرے پہ سرور بھی آ جاتا ہے اور چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے۔ جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے۔ حضرات محترم سیدنا ابوبکر صدیق چمکے کیوں چمکے؟ فاروق اعظم چمکے کیوں چمکے؟ عثمان غنی چمکے کیوں چمکے؟ مولا علی چمکے تو کیوں چمکے؟ میدان کربلا میں ہمارے امام حسین کیوں چمکے؟ یزید کے پاس تو بے شمار لشکر تھا، لیکن میرا امام کیوں چمکا؟ اور پھر غوث اعظم بغداد میں کیوں چمکے؟ خواجہ اجمیر میں کیوں چمکے؟ صابر پاک کلیر میں جنگل میں کیوں چمکے؟ اور ہمارے سرکار شہنشاہ جبال شادرہ شریف میں کیوں چمکے؟ اور بریلی کے امام احمد رضا بریلی میں کیوں چمکے؟ چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، جس کے دل میں ہے عشق نبی کی چمک، وہ ترستے نہیں چاندنی کے لیے۔ بس آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک سنی کے لیے۔ وما توفیقی الا باللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔